بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندلا۔ 27 اپریل ہے سال 2022۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حمزہ شہباز کی علم برداری پر ایک نیا پھڈا پڑ گیا ہے۔ عوام لاہور ہائی کورٹ پر چڑھ دوڑی ہے۔ یہ فیصلہ عدالتی بغاوت اور صدر کی توہین ہے۔ شیریں مزاری بھی بفر گئی ہیں۔ شریف خاندان کے صحافیوں کا ہیلی کاپٹر گروپ ہے۔ اس حوالے سے عامر متین نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ بڑی عام ڈیولپمنٹس ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو علم ہے جس طریقے سے شہباز شریف اپنا پورا بھانمتی کا کنبہ یعنی تمام اتحادیوں اور شریف خاندان کے مختلف ملکوں کے اندر لوگوں کو جمع کر کے اپنے مالشیے کو بھی ساتھ لے جا کر اور پرسنل سٹاف کو تقریباً 87 لوگوں کی ایک لسٹ جو وزارت خارجہ سے لیک ہوئی اور یقینی طور پر سوشل میڈیا پر ایک کوہرام بپا ہوا کہ یہ عیاشیوں کا دور اس طریقے سے پلٹ آیا ہے۔ اس کے بعد حکومت نے ریورس گیئر لیا، یو ٹرن لیا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو اپنے خرچے پر جا رہے ہیں۔ پی آئی اے کا ایک بوئنگ 777 وہ بھی بک کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی تھی، لیکن یو ٹرن لینا پڑا چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور تمام کرتوت باہر آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے انہوں نے یو ٹرن لیا اور بہت سارے جو صحافی ہیں باقاعدہ ایک ہیلی کاپٹر گروپ کا ہم سنتے تھے کہ شریف خاندان کے مختلف ملکوں کے اندر نواز شریف یا وزیر اعلیٰ پنجاب جب وزٹ کرتے تھے تو یہ ہیلی کاپٹر گروپ پاکستان کے اندر بھی اور بیرون ملک ساتھ ہوتا تھا، پھر وہ ان کی تعریفیں کرتا تھا۔ عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے دیکھا یہ تو موجیں سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ پہلے دن سے لے کر اینڈ تک یہ عمران خان کی حکومت پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے کبھی منی لانڈرنگ کا ذکر نہیں کیا، کبھی جعلی بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ سوال نہیں کیا۔ یہ ایسے کرپٹ بے ایمان منافق قسم کا صحافیوں کا ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اصل صحافی ہیں اور ہم جمہوری صحافی ہیں، آزادی ادارے رائے والے صحافی ہیں اور عمران خان فاشسٹ ہے، لیکن کبھی بھی ان کی کرپشن کی بیان کرنے کے بجائے ان کو مسیحا بنا کر پیش کرنا ان کا کام ہے۔ اور یہ جب حکومت بات کرتی ہے اور عمران خان نے بات کی کہ اس جو حالیہ یہ ایک سازش ہوئی ہے، بیرونی سازش اور امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے، اس کے اندر بعض صحافیوں سے ملاقاتیں بھی سفارت خانوں نے کی اور اس کے ساتھ کچھ پیسہ بھی لگایا گیا، تو صحافیوں نے باقاعدہ اس پر احتجاج کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جناب ہم نے جو پیسہ لیا آپ ثبوت دیں۔ یہاں تو شریف خاندان اور زرداریوں کے آج تک ثبوت پیش نہیں کیے جا سکے چونکہ عدالتوں نے فیصلے نہیں کرنے اور فیصلے جب نہیں ہوں گے تو وہ کہیں گے جناب ہم ملزم ہیں، مجرم تو نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے احتجاج کیا کہ جناب ہمارا ویسے ذکر کر رہے ہیں، لیکن اب انہی کے ایک قبیلے سے جو صحافی ہیں انہوں نے ہیلی کاپٹر گروپ کا پورا جو تیا پانچا ہے وہ کر دیا ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون ہے، آپ کو وہ سارا ایک ایک طبقہ ملامتیا کے امام سے لے کر وہ جو خواتین کا ایک ٹولہ اچھلتا کودتا ہے وہ سارا 17 کا ٹولہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے۔ اب عامر متین یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ صحافیوں کا ہیلی کاپٹر گروہ تھا جو ہر دورے پر جاتے تھے تاکہ صرف تعریف کریں۔ یہ اب ان کا اپنا صحافی کہہ رہا، لہذا ان سے آپ جو ہے وہ التجا کریں، ان سے آپ ریکویسٹ کریں یا لیٹر بھیجیں یا حد کی عزت کا دعویٰ کریں کہ عامر متین صاحب آپ نے یہ سب پر الزام لگا دیا ہے تو بتائیے ثبوت دیجئے، تاکہ یہ ثبوت دیں۔ عمران خان پر تو آپ چڑھ دوڑتے ہیں چونکہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت تمام ایک پیج پر ہیں تاکہ عمران خان اور عوام کا راستہ روکا جائے۔ اب آج وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ گروہ آج بھی سرگرم ہے، یہ عامر متین کہہ رہے ہیں یہ گروہ آج بھی سرگرم ہے اور قیمت ادا کر رہا ہے۔ ان کو نقد پیسے ادا کیے جاتے تھے اور یہ لوگ 80% دوروں میں ساتھ تھے۔ تحقیق کروائی جائے کہ ان کو پیسے کس مد سے دیے جاتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب 7 وزیر اعظم والے جہاز کے اندر یہ لوگ نہیں جاتے تھے اور کوریج کرنے کے نام پر یہ بیرون ملک دوروں پر یہ صحافی پہنچ جاتے تھے اور ان کو پیسہ نواز شریف ہی کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ یہ عامر متین کہہ رہے ہیں، بھائی عمران خان نہیں کہہ رہا، اب ان پر آپ دعویٰ کریں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گروہ آج بھی سرگرم ہے اور قیمت ادا کر رہا ہے۔ ان کو نقد پیسے ادا کیے جاتے تھے اور یہ لوگ 80% دوروں میں ساتھ تھے۔ تحقیق کروائی جائے کہ ان کو پیسے کس مد سے دیے جاتے تھے۔ تحقیق اب شریف خاندان کی حکومت ہے، انہوں نے کروانی تھی اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ بھی ان صحافیوں سے بلیک میل ہو کر ان سے تعلقات بہتر کرنے کی جو ہے وہ آڑ لے کر انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو یہ بدقسمتی ہے، ان کے عللے تللے ہیں، موجے ہیں، یہ جس کو چاہیں ناجائز طور پر شریفوں اور زرداریوں کے نوکر بن کر پڑ جائیں۔
اور ان کی کرپشن کو بالکل جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا گزشتہ دوروں کی بات کی جائے تو 50% صحافی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اقوام متحدہ میں جب نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے خطاب کرنا تھا تو وہاں اپنے خرچے سے صحافیوں کا ٹولہ گیا ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب اپنی فیملی کے لیے لندن چلے گئے، انہوں نے عام ایونٹس چھوڑ دیے، جبکہ جو سرکاری صحافی تھے وہ صرف نواز شریف کے حوالے سے نیوز بھیجتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف تھا ہی نہیں تو پھر بھی یہ اس کی نوکری کے لیے خبریں بھیج رہے تھے۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کا شیڈول جاری کیا گیا ہے اور اس کے اندر بھی بہت سارے جو صحافی ہیں دیر ہے وہ جائیں گے، یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ اب جو ہے ایک بڑا اہم فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا، اور یہ جو فیصلہ ہے اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، چونکہ جس طریقے سے امیر حسین بھٹی جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کا نام اچھا تھا اور پرانا ان کا ٹریک ریکارڈ بھی بڑا اچھا تھا، لیکن انہوں نے 1 تو 2 دن پہلے ریمارکس دیے کہ صدر پاکستان کے پاس اگر 15 دن ہے تو کیا وہ 15 دن نہیں دیکھتے رہیں گے؟ ہم نے ان کی بڑی عزت کا لحاظ کیا ہے۔ یعنی ایسے لگا ہے کہ جیسے چیف جسٹس صاحب کا کوئی ذاتی یہ مسئلہ بن گیا ہے ان کو کہ شریفوں کو ہر حال کے اندر اقتدار میں لے کر آنا ہے۔ یہ ایک تاثر بن رہا ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے اس وقت جو عدلیہ ہے اس کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور ججز جو ہے ان پر بات کر رہی ہے، حالانکہ یہ انفارچونیٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اداروں کو پاکستان میں متنازع نہیں ہونا چاہیے۔ اب حمزہ شہباز جو ہے اس کی حلف برداری کا معاملہ ہے، اور یہ ججز کو بھی علم ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ حکومت نہیں بن سکتی تھی جب تک پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑا نہ جائے۔ لیکن آپ ذرا یہ فیصلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گورنر پنجاب کو کہتے ہیں کل تک خود یا کسی اور نمائندے کے ذریعے حلف لیں۔ گورنر پنجاب کل تک حلف برداری لازمی کروائیں۔ پھر وہ فیصلے میں کہتے ہیں کہ عدالت کا یہ حکم گورنر پنجاب کو فوری طور پر بھیجا جائے۔ صوبہ پنجاب گزشتہ 25 دنوں سے بغیر وزیر اعلیٰ کے چل رہا ہے۔ اس وقت عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب پابند ہے کہ وہ قانون کے مطابق حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ حلف لے۔ یہ فیصلہ کر دیا دیر ہے۔ اب ایک تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ حکم ہے یا یہ مشورہ ہے، یعنی یہ جو ایڈوائس ہے اس کو کس پیرائے میں دیکھا جائے گا۔ ایک تو یہ پھڈ ہے، دوسرا یہ زہر ہے، اس پر دیکھیں گے۔ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے رات 12 بجے عدالت کھولی کہ ابھی ہماری توہین ہو سکتی ہے 2 گھنٹے کے بعد، اور وہ پوری عوام نے اس کے آڑے ہاتھوں لیا، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ عدلیہ کی تو توہین ہوتی ہے، لیکن کیا 22 کروڑ عوام کی کوئی توہین نہیں ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ ایک تو آرٹیکل 63A، ابھی حالیہ دنوں کے اندر جس طرح کے عدالتی تماشے ہمارے ملک کے اندر لگ رہے ہیں، جس طرح ایک تاثر قائم ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا، امپورٹڈ حکومت، یہ سارے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک پیج پر ہیں، الیکشن کمیشن سمیت۔ یہ ایک پورا تاثر اور اس کے جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پوری اس وقت مشکوک نظر آ رہی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، حالانکہ لوگوں کا جو ادارے ہیں ان پر جو ہے وہ یعنی یقین جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ ایسے کیوں ہوا ہے؟ ایک تو جس طرح بھان متی کا کنبہ اکٹھا کیا گیا ہے، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کو علم ہے کہ جو 2 مہینے پہلے تک اور ان کے جملے تھے، بیانات تھے، اچانک کانفیڈنس آیا، ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو قومی جن کو چور کہا گیا، جن کو خود ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ مشہور کرتی رہی کہ یہ اتنے بڑے ڈاکو ہیں، چور ہیں، بالآخر قوم کو اوپر ان کو مسلط کیا گیا۔ ایک تو یہ عوام کے اندر تاثر ہے جو کہ اچھا نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پورے معاملے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ کہیں گے ثبوت، تو ثبوت کبھی نہیں ملے، چونکہ ثبوت تو آصف زرداری اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن دن دہاڑے قتل ہوئے ہیں، لیکن ثبوت نہیں ہے۔ یہ ایک سمپل سا بات ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ آرٹیکل 63A سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر معاملہ گیا، لیکن وہاں پر ججز نے کوئی پھرتی نہیں دکھائی، کوئی آئین نہیں ٹوٹا، کوئی ٹینشن نہیں بنی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ کوئی ان پر حملہ ہو گیا ملک پر۔ پھر جو ہے وہ وزیر اعظم اور کابینہ کی طرف سے ایک خط جو ہے وہ گیا مراسلہ سپریم کورٹ کی طرف، انہوں نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، چونکہ شہباز شریف اور ان کو مسلط کرنا ہے قوم پر، یہ تاثر بنا کہ جناب مسلط کرنا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یعنی ملک پر حملہ ہو رہا ہے، خط یہ بتا رہا ہے کہ جناب یہاں پر غیر ملکی جو سازش ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، ایک صفحہ ہے، دیکھ لیجئے۔ لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال
اور 5 رکنی بینچ نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، لیکن عوام تو سب دیکھ رہی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے آرٹیکل 63 منحرف اراکین کا فیصلہ بھائی 2 ہفتے کے لیے ملتوی ہے، بینچ اویلیبل نہیں ہے، لہذا وہ پورا حلف برداری ہو گئی، وہاں بھی معاملہ کلوز ہوا۔ اب دوسری طرف جہاں آتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، گزشتہ روز ہم نے دیکھا 3 بینچز انہوں نے جو مریم نواز ہے ان کا انکار کر دیا کیس یعنی لینے سے، پاسپورٹ واپسی کی۔ اس سے پہلے نواز شریف جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے گیا تھا، 2 مہینوں کے لیے، لیکن واپس نہیں آیا۔ لیکن پھر بینچ پر بینچ ہمارے معزز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بناتے رہے کہ یعنی اتنے ویلے ہیں، اتنے فارغ ہیں کہ وہ صرف جو ہے یعنی شریف خاندان کا جہاں پر کام آ جائے یہ تاثر بنتا ہے کہ اس وقت ہماری عدالتیں اور ججز اٹھ کھڑے ہوتے ہیں بڑی ایفیشنسی کے ساتھ کہ ان کے پہلے فیصلے آپ جو ہے وہ ختم کرو، یعنی یہ فیصلے جو ان کی فیور میں جانے ہیں، جو ان کے مخالفت میں جانے ہیں، ان کو آپ نے 20 سال تک لٹکائے رکھنا ہے۔ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات ہے؟ یہ اس ملک کا نظام ہے۔ اب یہاں پر ایک ہی دن کے اندر 4 بینچ بن جاتے ہیں، یعنی 2 دنوں کے اندر 4 بینچ بن گئے، سماعت ہوتی ہے۔ اس پر تو ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے، 100 لوگوں کو گولیاں لگی، 14 لوگ جو ہے اس کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ لیکن آپ اندازہ کر لیں انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چونکہ عام لوگ ہیں نا، شریف خاندان کا بندہ نہیں ہے، زرداری فیملی کا بندہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ججز کا نہ کوئی آئین ٹوٹا ہے، نہ کوئی قانون ٹوٹا ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، یعنی کیس اس وقت رکا ہوا ہے اور تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ لارجر بینچ نے صرف ایک قانونی درخواست جو ہے اس کیس کو ایک درخواست نے کانسٹیبل نے روک کے رکھا ہوا ہے، 2 لوگوں نے، شریف خاندان نے، لیکن انسانی جان کی ویلیو اس لاہور ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ان کے نزدیک یہی ہے کہ وہ 2 سال سے ایک درخواست پر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ویسے یہ آئین کس بلا کا نام ہے؟ عام بندہ جو ہے اس وجہ سے اب لاہور ہائی کورٹ پر تنقید کر رہے ہیں، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے بار کے بھائی ہمیں بتاؤ سپریم کورٹ کے معزز ججز، یہ آئین کس بلا کا نام ہے جہاں کسی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہاں کسی کے مال کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 22 لاکھ کیسز تقریباً اس وقت عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں پر شریف خاندان کا معاملہ ہو، زرداریوں کا معاملہ ہو، اس وقت لگتا ہے کہ پوری عدالت اور ججز کو ٹینشن بن جاتی ہے، اس وقت آئین خطرے میں آ جاتا ہے۔ جب 14 لوگوں کا مرڈر ہوا ہے اور انصاف نہیں ہو رہا تو آپ کے آئین کا ایک ورق بھی نہیں ہلا، تو یہ کتنی ایک عجیب نظام ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری بدماشیاں اشرافیہ ایک ہے اس 22 کروڑ عوام کے خلاف۔ یہ اصل میں تنقید ہو رہی ہے اس وقت پوری۔ اب اسی پر جو ہے صدر کے پھر اپنے آئینی اختیارات ہیں، گورنر کے اپنے آئینی اختیارات ہیں، لیکن ظاہر ہے مسلط کرنا ہے اس امپورٹڈ جو ایک رجیم ہے، اس کو کامیاب کرنے کے اپنی ڈیوٹی پتہ نہیں سر انجام دینی ہے۔ اب یہ جو تنقید ہے یہ ہو رہی ہے، شیریں مداری کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ اور وقت کا حکم دیا، یعنی سپریم کورٹ نے کہ فلاں دن اجلاس کرنا ہے، یہ بھی ٹینشن بھری ہوئی ہے۔ یہاں آئین خطرہ ہے، ایک دن بھی لیٹ ہو جائے نا تو آئین کو خطرہ ہے۔ بندے قتل کر دے شریف خاندان سرعام دن دیہڑے کیمروں کے سامنے، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ عجیب آئین ہے بھائی، عجیب قانون ہے جو آپ عوام کو پڑھا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اس پورے کرپٹ اور نااہل نکمے نظام پر۔ بھائی عمران خان پر غصہ ہے، ٹھیک ہے نکالیے، لیکن کوئی ایسا طریقہ تو بنائے جو عام آدمی کو سمجھ آئے۔ آپ آئین کے اتنے بڑے محافظ ہیں اور ماشاءاللہ اب اس پر وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے صدر کے دفتر کے اختیارات کو چیلنج کیا ہے اور صدر کی توہین کی ہے۔ اختیارات کی آئینی علیحدگی اور پارلیمانی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک سوال ہے، کیا اسے عدالتی بغاوت میں توسیع کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا؟ یعنی شیریں مداری نے اس کو عدالتی بغاوت میں توسیع کے حوالے سے لیا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی عدالتی بغاوت کی اور مزید لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی بغاوت میں توسیع کی ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، لیکن چونکہ آج کل پی ٹی آئی کو تو رگڑنا ہے، یہ طے ہے، لہذا یہ تھوڑے عرصے کے لیے یہ ایک پیج یہ ساری چیزیں چل جاتی ہیں، لیکن عوام جب ایک طرف ہو
تو جتنے پیج بھی اکٹھے ہوں اور جو بھی ہتھکنڈے ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتے. یہ بڑی بدقسمتی ہے جو اس وقت ججز کی پھرتیاں ہیں. کاش لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے جو عام آدمی ہے یہ پھرتیاں نظر آئے. وہاں تو نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، لوگوں کے فیصلے نہیں ہوتے. اور یہاں سانحہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، یہی چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو وقت ہی نہیں مل رہا کہ وہ ایک درخواست نے روکا ہوا ہے. 8 سال سے لوگ لواحقین رل گئے ہیں. انصاف نہیں ہونا بس یہ آئین کے چھتری کے نیچے چھپنے کے لیے. آئین تو اپنے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے تمام بدماشیہ اور اشرافیہ نے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. بہرحال اللہ کرے کہ اس ملک کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے اور تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر عام آدمی کے لیے بھی اتنی ایفیشنسی دکھائیں جتنی زرداریوں اور شریفوں کے لیے دکھاتے ہیں. السلام علیکم.